اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق اللہ العظیم. ان کو بھی اذان کرنا اور مبشر اور بات ہے. یہ نا اوکے سی آنا. وعلیکم السلام. بس اور بھی اعلان نہیں کرنا تھا کہ میں ان کو بھی مبشر ہوں. بات کرتا ہوں اعلان کر لو اعلان جائے کرنا جلدی کر لو. بڑے گرنے پہ لائیو چل رہا ہے. کیوں ہے لائیو چل رہا ہے. کوئی بات نہیں. چلیں جی شروع کریں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلہ. کیلولا کے وقت جو لٹکایا اپنی تلوار درخت کے ساتھ. حدثنا ابو الجمان اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنی سنان بن ابی سنان دعلی و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ اخبرہما انہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد. انہوں نے جنگ کے وسلم کے ساتھ مل کر نجد کی طرف. فلما قافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واپس لوٹے قافل معه تو جابر بھی ان کے ساتھ لوٹے. فادرکتهم القائلہ تو پا لیا ان کو کیلولا نے دوپہر کا کیلولا فی واد کثیر الاعداء ایسی وادی میں جہاں بہت کانٹے دار درخت تھے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس یستظلون نزل رسول اللہ اترے رسول اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس یستظلون بالشجرہ اور لوگ جدا جدا ہو کے نا درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرنے لگے کہ جہاں کوئی درخت وہاں سو رہے. ہاں ٹھیک. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سامورۃ تو اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ایک بیبول کے درخت کے فعلق بها سیفہ اس کے ساتھ اپنے تلوار لٹکائی ونمنا نومتا اور سو گئے ہم سونا. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلانے لگے. واذا عنده اعرابی اور آپ کے پاس ایک عربی کھڑا ہوا تھا. فقال ان هذا اختارت علی سیفی اس نے مجھ پہ
اپنی تلوار سونپ تھی، سیفی ہاں جی میری تلوار، ہاں جی، وانا نائم جب کہ میں سو رہا تھا فاستيقظت تو میں بیدار ہوا، وهو في يده السلطنة جب کہ وہ اس کے ہاتھ میں یعنی تلوار سونتی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں، فقال من يمنعك مني اور کہنے لگا کون بچائے گا تجھ کو آپ کو مجھ سے، من يمنعك مني کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ قلت الله الله ہاں تو میں نے کہا اللہ اللہ بچائے گا، ثلاثا 3 دفعہ اللہ اللہ اللہ، ولم يعاقبه اور آپ نے اس کو سزا نہیں دی، بس چھوڑ دیا اس کو، وجلس وروا وجلس اور وہ بیٹھ گیا۔ وروا موسى بن اسماعیل عن ابراہیم بن سعد عن الزہری قال فشام السیف، ہاں تلوار اس نے نیام میں کر لی، فہا ہوا ذا جالس، وہ ہے یہاں یہ بیٹھا ہوا، ثم لم يعاقبه، پھر آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، اس کو معاف کر دیا ربی کو۔ باب لبس البیضۃ، خود کا پہننا ٹوپی، جیسے وہ ہیلمٹ ہوتا ہے اس کا۔ ہاں جی ہاں جی۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، ہاں جی، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجہ النبی، یہ زخمی کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، وكسرت رباعيته، اور توڑ دیے گئے آپ کے سامنے کے دانت، وحشمت البيضة اور توڑ دی گئی آپ کی وہ ٹوپی على رأسه، جو آپ کے سر پہ تھی خود، فكانت فاطمة تغسل الدم، تو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ دھو رہی خون، وعلي يمسك، اور علی اس کو تھامے ہوئے تھے، یہ ڈھال پکڑی تھی پانی لے کے آ رہے تھے۔ فلما رأت ان الدم لا يزيد الاكثر، جب دیکھا فاطمہ نے کہ خون تو بڑھ رہا ہے، اخذت حسیر، تو لی اس نے ایک چٹائی، فاحرقته اس کو جلایا، حتى صار یہاں تک کہ وہ راکھ بن گئی، حتی سارا رماد منا راکھ، ثم الزقته فاستمسك الدم، پھر اس کو چپکا دی آپ کے زخم پر تو رک گیا خون۔ باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت، جو نہیں دیکھتا ہتھیاروں کا توڑنا موت کے وقت، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ بنے، کوئی پریشانی، ہاں جی، یا کوئی بندہ مر جائے تو یہ ہتھیار توڑ دیو، یہ سامان نو اگ لا دیو، ہاں جی، یہ نہیں ٹھیک۔ حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلة بيضاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے مگر اپنے ہتھیار اور سفید کھچر، وارضا جعلها صدقة، اور وہ زمین جس کو بنایا تھا آپ نے صدقہ کہ ورثہ، صدقہ ورثہ نہیں صدقہ، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد لوگ اس کے وارث بنے، یہ صدقہ بس سب کے کام آئے گا۔ یہی جواب دیا تھا نا حضرت ابوبکر صدیق فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے مانگا تھا وہ فدق، اور میں ان کو حدیث سنا دی، یا آپ کو حدیث یاد نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں، ما وجدنا ما ترکنا صدقہ، ہمارا ترکہ صدقہ ہے، ہمارا ورثہ ہے ہی کوئی نہیں۔ باب تفرق الناس عن الامام، لوگوں کا چھٹ جانا، منتشر ہو جانا امام سے عند القائلہ، قیلولہ کے وقت، وہ دوبارہ حدیث آ رہی ہے، والاستدلال بالشجر، اور استظلال اور سایہ حاصل کرنا درختوں کے ساتھ۔ حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سنان بن ابي سنان وابو سلمة ان جابرا اخبرهما وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد ان اخبرنا ابن شهاب عن سنان الدؤلي ان جابر بن عبد الله اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادركتهم القائلة في واد كثير الازاح، ازاح میں نا کانٹے، زیادہ کانٹوں والی ہے، فتفرق الناس فی العزاح، تو لوگ منتشر ہو گئے ازاح میں، یعنی کانٹے دار درختوں میں،
یستظلون بالشجر. چلے چلیں یہ بات ابھی فنظر آپ کو النبی پڑھایا صلی اللہ ہے. علیہ وسلم تحت الشجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به. یہ نیا لفظ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھتے تھے، یہ وہ کون آدمی ہے؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اخترت سيفي فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وها شام میں نا تلوار نیام میں کر لی. وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب ما قیل فی الرماح. جو کہا گیا نیزوں کے بارے میں، رماح. ویذکر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل رزقی تحت ظل رمحی. بنایا گیا میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے، میرے نیزے کے سائے کے نیچے. وجعل الذل مجاہدین جہاد کریں گے، غنیمتاں لے آن گے، رزق ودے گا. وجعل الذلۃ والصغار اور کر دی گئی ذلت اور صغار میں نا رسوائی علی من خالف. اس شخص پر جو مخالفت کرے گا میرے حکم کی. امری. حدثنا عبد من الله خالفا امری. امری. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النذر مولى عمر بن عبيد الله النافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة. کسی رستے میں، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی. ابو قتادہ والی وہ نیل گائے گورخر جو شکار کیا تھا انہوں نے. چلیں جی چلیں. تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. ہاں جی نیل گائے. فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوا. صاحب سے کہا کہ مجھے کوڑا پکڑا دو. صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه نہ کوڑا نہ نیزہ کچھ بھی نہیں. ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة اطعمكموها. ہاں یہ تو رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا. اللہ اطعمكموها اللہ. وعن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل الحديث ابي النذر وقال هل معكم من لحمه شيء. اور آپ نے بھی مانگ لیا کہ میرا حصہ بھی مجھے دو. ایک دو حصہ اور پڑھ لینی ہے سو. چلو. باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کے بارے میں. والقمیص فی الحرب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خالد فقد احتبس ادراءہ. خالد نے روک رکھی اپنی زریں اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة یوم بدر اللهم انی. آپ بدر کے دن اپنے ایک خیمہ میں تھے. اللهم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھ کو تیرے عہد کا، تیرے وعدے کا. اللهم ان شئت لم تعبد. اللہ اگر تو چاہتا ہے تو تو نہیں نہ عبادت کیا جائے گا بعد اليوم. آج کے دن کبھی بھی. فاخذ ابو بکر بیدہ. تو پکڑا ابو بکر نے آپ کا ہاتھ. فقال حسبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے لگے کافی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقد الححت. آپ نے تو دعا کرنے میں حد کر دی. الہا تھا. ہاں جی ہاں الہا یلہو الہا سے مانگنے میں حد کر دینا. علی ربک وہو فی الدرع. فخرج اور آپ اپنے زرہ میں تھے، آپ نکلے اور آپ فرما رہے تھے سیحزم الجمع ویولون الدبر. بل الساعۃ وموعدہم. وہاں کوئی نہیں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادعیٰ وامر. آگے چلے. وقال وہیب حدثنا خالد یوم بدر. ہاں یہ بدر کے دن کی بات ہے.
حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرحونة. اور آپ فوت ہوئے جبکہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی عند یہودی یہودی کے پاس ب30 صاعا 30 سا کے بدلے، من شعیر. 30 سا جوں کے بدلے. حدثنا معلن حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال رهنه درعا رهنه درعا من حديد. وقال يعلى حدثنا الأعمش ردع من حديد درع من حديد. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن النبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخیل والمتصدق، مثال بخیل کی اور صدقہ کرنے والے کی، مثل رجلین علیہما مثل رجلین علیہما، ان دونوں آدمیوں کی مثال جن پر جبتان من حدید، 2 جبے ہیں لوہے کے، قد استرت ایدیہما، تحقیق باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، الی تاریکیہما نہیں الی تراکیہما، ان کی گردنوں تک ایسے. فکلما حمل المتصدق، جب ارادہ کرتا ہے صدقہ کرنے والا، یہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ہے، جب ارادہ کرتا ہے صدقہ کرنے والا بصدقۃ، صدقہ کرنے کا، اتسعت علیہ، تو وسیع ہو جاتی ہے اس پر، حتی توفی اثرہ، یہاں تک کہ وہ مٹا دیتی اپنے نشانات، یعنی کھل جاتی ہے زرا کہ تھلے مطلب زمین نہ لگ دی ہے، یہ مطلب ہے نشانات مٹ جاتے ہیں. وکلما حمل بخیل اور جب ارادہ کرتا ہے بخیل صدقہ کرنے کا، انتبذت کل حلقۃ، ان قبضت تو سکڑ جاتا ہے ہر حلقہ، یعنی ان کا دل سکڑ جاتا ہے بیچارے دا بخیل دا. الی صاحبتہا، ہاں جی آگے، وتقلصت علیہ، وتقلصت بھی، اور مطلب سکڑ جاتا ہے اس پر، ونضمت یداہ، اور مل جاتے ہیں اس کے ہاتھ، الی تراکیہ، گردنوں تک. یہ مثال ہے بخیل کی اور سخی کی. فسامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیجحد ان یوسیحا، یقول آگے فیجحد ان، کیا لفظ ہے یہ آپ کے پاس، کیا لکھا ہوا ہے؟ یج کوئی نہیں یار، کوئی تداس دو، سارے غلط لکھ دیتا ہے. فیج تاہدو، یج ہادو نہیں پڑھنا. اچھا فیج تاہدو، ابو بکر کو پٹ حاشیہ کر دو ان سے. فیجتہد ان یوسیعہا، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کھل جائے زرا، فلا تتسع، تو وہ نہیں کھلتی اس پر. باب الجبۃ فی السفر والحرب. چلے حرب، ہاں جی. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن ابي الزهى مسلم عن مسروق حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فتمزمز واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه آستینوں سے، فكان سيقين زی کہہ رہے، فكان سيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. ہاں چلے. باب التحریر فی الحرب کی باب، تا تو ہے ہی نہیں. باب الحریر، ریشم، لڑائی میں، ریشم کا استعمال، ہاں جی لڑائی میں. ویسے تو حرام ہے نا، لیکن لڑائی میں کیسا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پڑھے. حدثنا احمد بن مقدال، یار تو بڑا غلط کام کرنا ہے. حدثنا احمد بن المقدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعید
عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رخصت دی آپ نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر کو في قميص من حرير ریشم کی قمیض میں من حكة كانت خارش کی وجہ سے، ان دونوں کو خارش ہوگی، ہاں جی، تو آپ نے ریشم پہننے کی رخصت دے دی. اس وقت یہ علاج سمجھے، ہاں یہ علاج سمجھے نہیں، پھر وہ سکون ہو جاتا ہے نا. اچھا. ہاں جی، علاج کیا، ہاں جی، نرمی کی وجہ سے. حدثنا ابو الوليد حدثنا حمام عن قتادة عن انس حاب حدثنا محمد بن سنان حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان عبد الرحمن والزبير شكوا الى النبي شکا یشکو، ان دونوں نے شکایت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، يعني الكملة ہاں یعنی جوؤں کی، کملا جوئیں. فارخص لهما في الحرير آپ نے ان کو اجازت دے دی ریشم پہننے میں. فرأيت عليهما في غزاة ہاں تو میں نے دیکھا ان دونوں پر ریشم کو، کہاں؟ غزوہ میں، جنگ میں. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة اخبرني قتادة. یہ وہی کل والی بات ہے نا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جگہ بدلنے سے اور حالات بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں. اخبرني قتادة ان انس حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن انس رخص او رخص لهما لحقت، خارش کی وجہ سے. كانت بهما. باب ما يذكر في السكين. سکین، چھری کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے نا، سکین، یسر یوسف میں. ہاں جی، جو انہوں نے پکڑا دی توڑ. ہاں جی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتفه. آپ کھا رہے تھے کندھے کا گوشت، يحتز منها، کاٹ رہے تھے اس کو. ثم دعي إلى الصلاة. نہیں، یحتز منہا، ٹھیک ہے، ٹھیک، ہاں. پھر آپ کو بلایا گیا نماز کی طرف. فصلى ولم يتوضأ. ولم يتوضأ، نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا. حدثنا ابو اليماني حدثنا کاٹ رہے تھے، کس کے ساتھ کاٹا جاتا ہے؟ دانتوں کے ساتھ، چھری کے ساتھ. آگے چھری ہے نا، چھری والا باب، چھری کا بیان. عن الزهري وزاد فألقى السكين. ہاں، اور زیادہ کیا کہ ڈال دیا چھری کو. لو جی، اب تو ٹھیک ہو گیا، ڈال دیا چھری کو اور نماز کو چلے گئے. باب ما قيل في قتال الروم. ہاں، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے بارے میں، عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرنا. رومی، عیسائی. حدثنا اسحاق بن یزید دمشقی، یزید الدمشقی، انہوں نے زیر کاٹی ہوئی ہے، دمشقی. حدثنا یحییٰ بن حمزہ حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود العنسی حدثه انه اتى عبادة بن الصامت. عمیر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے عبادہ بن صامت کے پاس. عبادہ بن صامت کون ہے؟ ام حرام بنت ملحان کے خامد، جن کو آپ نے شہادت کی خوشخبری دی تھی. اور یہ وہی جو خلف الامام کی. ہاں جی، ہاں جی، وہی. وهو نازل فی ساحل. وہ ٹھہرے ہوئے تھے عبادہ بن صامت اور ام حرام فی ساحل ہمسا، ہمس کے ساحل میں، ہمس شہر کے ساحل کنارے، ساحل میں. وهو فی بناء له ومعه، اور وہ اپنے گھر میں تھے، ان کا وہاں گھر تھا عبادہ بن صامت کا. ومعه ام حرام، اور ان کے پاس ان کی بیوی ام حرام بھی تھی. قال عمیر فحدثتنا ام حرام، تو عمیر کہتے حدیث بیان کی ہم کو ام حرام نے، انها سمعت النبي صلی اللہ اس نے سنا ام حرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقول اول جیش، آپ فرمانے والے اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر، یغزون البحر، جو جہاد کرے گے سمندر میں، قد اوجبو، تحقیق انہوں نے جنت واجب کر لی. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ، ام حرام نے کہا، میں نے کہا اللہ کے رسول، انا فیہم، میں بھی ان میں ہوں، قال انت فیہم، اور میں تو ان میں ہے، تو ان میں شامل ہے. قالت ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام حرام کہتی ہے پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر. یغزون، یہ ہے باب کے ساتھ تعلق، میری امت کا پہلا لشکر
جو لڑائی کرے گا کیسر کے شہر سے، مدینہ تھا کیسر یعنی رومیوں سے، مغفور لہم، وہ سب کے سب مغفور ہیں، یعنی ان کو بخش دیا گیا ہے. فقلت انا فیہم، میں نے کہا میں بھی ان میں ہوں، قال اللہ، اور میں نہیں، تو پہلوں میں سے ہے. باب قتال الیہود. یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرنا. حدثنا اسحاق بن محمد الفروی، فروی ٹھیک ہے. حدثنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يقاتلون اليهود حتى، لڑائی کریں گے مسلمان یہودیوں سے یختبی، حتی یختبی یختبیا، آگے پڑھے، احدهم، یہاں تک کہ چھپے گا ان کا ایک یعنی یہودی وراء الحجر، پیچھے پتھر کے. فیقول یا عبد اللہ ھذا یہودی، اللہ، وہ پتھر بول کے کہے گا اللہ کے بندے یہ یہودی سے پھڑ اور قتل کر، ورائی، یہ ہے یہودی میرے پیچھے، فاقتلہ. اس کو قتل کر. حدثنا اسحاق بن ابراہیم، آگے پڑھے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جی. حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ. یہ کون؟ ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں قیامت قائم ہوگی حتی تقاتل اليہود، یہاں تک کہ تم لڑائی کرو گے یہودیوں سے، حتی یقول الحجر، یہاں تک کہ یعنی وہ چھپیں گے پتھروں اور درختوں کے پیچھے، یہاں تک کہ کہے گا پتھر وراء اليہودی، جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، یا مسلم ھذا یہودی، اور مسلمان یہ یہودی ہے میرے پیچھے، ورائی فقتل، اس کو قتل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث، میں اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں، دوسرے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک تمہاری یہودیوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. تم یہودیوں کے ساتھ لڑو گے، وہ یہودی چھپیں گے درختوں اور پتھروں کے پیچھے، تو وہ درخت اور پتھر بول بول کے کہیں گے اللہ کے بندے اسے پھڑ، پکڑ اور قتل کر. درخت بولیں گے، پتھر بولیں گے، سوائے ایک درخت کے وہ نہیں بولے گا. وہ کون سا درخت ہے؟ جسے کہتے ہیں غرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، غرقد وہ نہیں بولے گا. وہ یہود کی پناہ گاہ ہے، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو. غرقد، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں وہ غرقد کے درخت باغ لگ گئے، ہاں جی بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک 32 کروڑ درخت انہوں نے کاشت کیے. غرقد کے درخت، یہ چھوٹا سا درخت ہے 5-6 فٹ کا، ہاں جی کانٹے دار درخت ہے غرقد. بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں وہ اسرائیل میں. باب قتال، درخت لا کے قبراں کھود دے پے نے. ہاں جی، بچن واسطے یہ تو پھر انہوں نے یقین ہے نا یقین ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے کیا سی وہ سچ ہے. ہاں جی، ایسے واسطے تو غرقد لا رہے ہیں نا. لا رہے ہیں بیچارے پناہ مل گئے. منتے کیوں نہیں پھر؟ تعصب دی بنا تے، انہوں نے دولت دینی ہے، دولت دا خمار چڑھیا ہے. یہ امیر بڑے زد دی بنا اتے، تعصب دی بنا اتے. وہ کہندے سن نا کہ آخری نبی ساڈے وچ آنا چاہیے سی. اس گل دا انہاں نوں غصہ ہے. باب قتال ترک. ترکیوں سے لڑنا. حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حازم، کچھ نہیں کرتے. قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلبہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة قیامت کی نشانیوں میں سے ان تقاتلوا اقواما تم لڑو گے ایسے لوگوں سے ينتعلون نعال الشعر، جو بالوں کی جوتے پہنیں گے، جو بالوں کے جوتے پہنیں گے. وان من اشراط الساعة اور قیامت کی نشانیوں میں سے ان تقاتلوا اقواما تم لڑو گے ایسے لوگوں سے عراض الوجوہ، جن کے چہرے چوڑے، سن لو نشانیاں، چوڑے چہرے، کأن وجوہہم المجان المجان المترکہ، گویا کہ ان کے چہرے ہیں جیسے ڈھالیں چمڑا لگائی ہوئی، جیسے ڈھالیں چمڑا لگائی ہوئی، چوڑے چوڑے چہرے. حدثنا سعید بن محمد حدثنا یعقوب
حدثنا ابی عن صالح عن الاعرج قال قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا تقاتل تقوم الساعة تو نہیں قیامت قائم ہوگی یہاں تک کہ تم ترکیوں سے لڑو گے. حتی تقاتلو ترکا ترکیوں سے لڑو گے. صغار الاعین چھوٹی آنکھوں والے. حمر الوجوہ سرخ چہروں والے. ذلف الانوف پھینے ناکوں والے. ہاں موٹے ناکوں والے. چہروں پہ ناک موٹے پھیلے ہوئے. زلف کأن وجوہہم المجان مترکہ تو گویا کہ ان کے چہرے ڈھالے ہیں چمڑا لگائی ہوئی. مترکہ. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اقواما نعالهم الشعر جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے. اس طرح چائنی بھی ہوتی ہے. بات دیکھ لیں پھر جو بھی ہے. جی چلے چلے آگے. باب قتال الذین اصل میں بات یہ ہے کہ ترک میں کچھ مطلب ہے کہ سارے مسلمان تو نہیں نا. ٹھیک ہے نا. کافر بھی تو ہیں غیر مسلم بھی تو ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہاں جی. باب قتال الذین ینتعلون الشعر ان لوگوں سے لڑنا جو بالوں کے جوتے پہنیں گے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اقواما نعالهم الشعر. ٹھیک ہے. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اقواما كأن وجوههم المجان مترکہ چمڑا لگائی ہوئی. قال سفیان وزاد فیہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ روایتا صغار الاعین چھوٹی آنکھوں والے. زلف الانوف موٹے ناک والے. زلف الانوف کأن وجوہہم المجان مترکہ تو. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے. کل ہاں کل تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں کل جمعرات ہے. کل پڑھیں گے جی 4 بجے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. رکانہ والی حدیث کا پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ جو اسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کو جس نے کہا تھا جو پہلوان تھا. ہاں وہ مسلمان کیا حدیث کا کیا ہے اس کا حوالہ مل سکتا ہے؟ ہاں رکانہ والی حدیث. ہاں رکانہ مسلمان تھا. اس کی حدیثیں بھی مروی ہیں. وہ جو ہے نا کتاب الطلاق مشکات میں حدیث آپ کو مل جائے. کتاب النکاح باب الطلاق میں وان رکانہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی وہ جو لمبی چوڑی آپ پوچھ رہے ہیں نا اس کا حوالہ نہیں آپ کو ملے گا. لیکن وہ مسلمان تھے یہ پکی بات ہے. وہ جو کشتی والی بات ہے کشتی کی حسین نبی اسلام کے ساتھ یہ مورخین نے لکھا ہے. کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. محمد اجاز صاحب طائف سے ماشاء اللہ. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. الہی قوم کو چشم بصیرت دے. الہی رحم کر ان پر ان کو نور ہدایت دے. جی جاز صاحب جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. بیچارے بے خبر انجان ہے تو کر دے معاف ان کو. اجاز صاحب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. الہی رحم کر کہت سال طائف کے مسکینوں پر. الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.